بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں۔ بچپن میں جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المؤمنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستان مبارک منہ میں دے دیتی اور وفور شوق میں آپ کے پستان مبارک سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ لگائیے، جس نے ام المؤمنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالہ کا پانی پی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میرے پیالہ کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر میرے پیالہ سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بالغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکمہ و امیر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھ کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکمہ کہتے ہیں اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ و عتبہ کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واز کہا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہ کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چیونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے اور مسلمان جب آپ سے دین کی اساس کے مطابق
متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین و شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولا ہوا ہو وہ دوسرے کی راہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واز سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رسا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واز کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرنے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا واز محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرا نہیں، اسی لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے۔ عرض کیا گیا بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی برائیوں سے پاک ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ وہ امر و نواہی قاصد باب کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں بامسمہ ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاز نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوے خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاز کی زبان پر کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر کوئی دوسرا نہیں، لہٰذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعل لما یرید، اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد خصلت رسول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والد بصرہ ہوئے تو واعظین کو وعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو وعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک طشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے جب آپ سے گریہ وزاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہگاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے پھینک دیا جائے
اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے اور ایک ممبر پر حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، اور اس وقت آپ کے روح مبارک سے خشیت کے آثار ہویدہ تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقاعت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح گریہ کنا تھے کہ سیلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار کے آنسو ہیں۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوفزدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے؟ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاس ہو جائیں۔ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، آپ کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ وزاری کرتے کی گشی تاری ہو جاتی۔